جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مدد تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں، ہم تو ان کو صرف ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ بالکل وہی عقیدہ ہے اور وہی جواب ہے جو مشرکین مکہ دیتے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ صرف ایک اللہ کو بلاؤ، ایک اللہ سے دعا کرو اور اسی کو پکارو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھو۔ تو وہ یہ جواب دیتے تھے کہ ہم ان کی عبادت صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، ہم مانگ کے اللہ ہی سے ہیں، ان کو ہم ذریعہ بناتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر کے اندر ذکر کیا ہے، آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ یقیناً ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، بس اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تو دین کو یعنی عبادت کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہو۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار سن لو، خالص دین، خالص عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اور اپنے حمیتی بناتے ہیں، ہم اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اچھی طرح قریب کرنا، یقیناً اللہ ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو، بہت ناشکرا ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات کا جواب دیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو حمیتی جو بناتے ہیں، ان سے جو سوال کرتے ہیں، ان کو جو پکارتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اچھی طرح قریب کرنا، تو ہم ان کو ذریعہ بناتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد کیا اور فرمایا کہ اللہ قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ بات ان کی بالکل غلط ہے، فضول ہے، اور یہ وہی عقیدہ ہے جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، کیونکہ مشرکین مکہ بھی اللہ رب العزت کو مانتے تھے، اور بلکہ وہ اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ مسئلہ صرف یہی تھا جو آج کل لوگوں کا ہے، جو آج کل کا شرک ہے، کہ وہ صرف ایک اللہ کو پکارنے کی بجائے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے دوسروں کو بھی پکارتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے، یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں ہے، اور ہم انہیں اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ بناتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، اور اسی بات سے روکنے کے لیے اور یہی بات انہیں سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ صرف ایک اللہ کو پکارو اور اسی کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھو، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر ان کو اللہ کے قریب کرنے والا سمجھنا، ان کو وسیلہ بنانا، ان کو ذریعہ بنانا، یا ان سے دعائیں کرنا، ان کو حاجت روا سمجھنا، انہیں مشکل کشا سمجھنا، یہ غلط ہے۔ السلام علیکم۔